أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت صاحبي في الجنة وصاحبي على الحوض صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم ججز سالان، محترم والدین اور علمی چمر کے پروانے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر المؤمنین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ اکرام میں سب سے اعلیٰ افضل تھے. سفر یا ہجرت ہر جگہ حضور کے ساتھ چلنے والے، ہر جگہ حضور کے ساتھ رہنے والے، دنیا میں بھی حق کی رفاقت ادا کرنے والے اور آخرت میں بھی رفاقت کی سعادت سے بیروبر ہونے والے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صاحب الجنت و صاحبی اہل الحوض، تم میرے خالد خور کے بھی ساتھیوں اور حوض کوثر کے بھی. ایک دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا احسان ساری دنیا پر ہے پر مجھ پر احسان ابو بکر کا ہے، پر مجھ پر احسان ابو بکر ہے. اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. اب یہ خلت تو نہیں ہے کیونکہ میں اللہ کا خلیل ہوں، مگر میرے اور ابو بکر کے درمیان اسلامی قوت محبت بہرحال موجود ہے. مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ستایا گیا وہ کس مسلمان کو معلوم نہیں. کفار مکہ کو سب سے زیادہ دشمنی حضور کی ذات سے تھی. جب موقع پاتے کوئی نہ کوئی گستاخی کر بیٹھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کئی مرتبہ دشمنوں کے نرغہ سے بچایا اور اس کوشش میں خود بھی بار بار کفار کے ہاتھوں مصائب برداشت کرتے رہے. سامعین گرامی توجہ کیجئے، چند باتیں پیش کروں گا. خود بھی مصائب برداشت کرتے رہے. ایک بار کفار مکہ سائنے کعبہ میں بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ ہمارے معبودوں کی مذمت کرتے ہیں. اتنے میں حضور وہاں تشریف لائے، سب نے آپ کو کہہ لیا، آپ کے گلے مبارک میں چادر لپیٹ کر آپ کو کھینچنا شروع کر دیا. کسی نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی. ادرک صحابی اپنے ساتھی کو بچائیں. وہ بے تابہ نہ پہنچے اور کہنے لگے اے کفار مکہ تمہاری خرابی اور بربادی ہو. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینۃ، تم ایسے شخص کو قتل کرنے پر تڑپے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے. یہ سن کر قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے. اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، کئی دن تک بے ہوش رہے. درمیان میں اگر آپ کو ہوش آتا تو پوچھتے نبی کا کیا حال ہے، نبی کا کیا حال ہے، نبی کا کیا حال ہے. آخر جب مکمل ہوش آ گیا تو لوگوں سے کہا مجھے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو. جب دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، ملاقات کے بعد دونوں کی کیا کیفیت تھی اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بلند تر ہے شہیدوں سے مرتبہ ان کا، بلند تر ہے شہیدوں سے مرتبہ ان کا کہ تیرے عشق کے قتیل ہیں صدیق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سہانہ صحابہ اکرام کے لیے قیامت کے کبریٰ سے کم نہ تھا. اس سہانے کا اثر کسی پر کس طرح ہر ایک کی آواز مختلف تھے. کوئی بے چین و بیتاب، کسی کے لبوں میں نور سکوت لگی ہوئی، کوئی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے. حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابی تک یہ عالم تھے کہ انہوں نے جوش و غضب کے عالم میں اپنی تلوار نکالی اور فرمایا جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی میں اس کی گردن تان سے جدا کر دوں گا. اس وقت صرف ایک صدیق اکبر تھے جنہوں نے اس ہنگوناک گھڑی میں اپنے آپ پر قابو رکھا، ہوش و آواز کو جانے نہ دیا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انہیں نہیں تھا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا فرما جانے کا انہیں صدمہ نہیں تھا؟ سامعین گرامی توجہ کیجئے،
بلا شک وہ شعبہ تھا وہ سب سے زیادہ تھا، مگر وہ اپنا غم کیسے ظاہر کر سکتے تھے؟ اگر وہ ہوش کھو دیتے دوسروں کو کون ہوش میں لاتا؟ اگر وہ ناڈال ہو جاتے دوسروں کو کون قابو میں رکھتا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ہجرہ مدرسہ میں تشریف لے روح انور سے چادر ہٹائی، جبریل مبارک کو بوسہ دیا اور فرمایا وہ انبیاء وہ خلیل وہ صفیہ، اے میرے ولی، اے میرے نبی، اے میرے ولی دوست، اے میرے باقی زندہ رفیق، یہ کہہ کر بھائی آگے لوگوں کو مخاطب کیا، تقریر شروع کر دی۔ وہ تقریر جس کا ایک ایک لفظ اب حیات ہے، وہ تقریر جس کا ایک ایک لفظ اب نمونِ خزانہ ہے۔ لوگوں سے کہا لوگوں یہ جان لو جو لوگ محمد رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے وہ جان لیں اللہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران کی آیت تلاوت فرمائی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد ایک رسول ہی تو ہے، اگر ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر یہ وفات پا جائے یا انہیں شہید کر دیا جائے تو الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اگر تم الٹے پاؤں پھر جائے تو اللہ کا کچھ نہ بیکار سکو گے، اور اللہ عن کبیر شکر گزاریوں والوں کو اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس خطبے نے سب کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا اور سب کو یقین کرنا پڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نے السلام علیکم۔